نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق ورضا بالقدر اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین. لیسن نمبر 259 سورۃ الاحقاف آیت نمبر 1 سے لے کر 20 تک. مکی صورت ہے اور حوامیم کی آخری صورت ہے. اس صورت کا مرکزی مضمون اللہ کی بات قبول کرنے والے اور نہ قبول کرنے والوں کا فرق، یعنی کرنے والے اور نہ کرنے والے کیسے ہوتے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے. یہ اس صورت کا مرکزی مضمون ہے، مین تھیم ہے کہ کرنے والے اور نہ کرنے والے کیسے ہوتے ہیں. حامیم حروف مقطعات ہیں. تنزیل الکتابی نازل کرنا ہے کتاب کا، من اللہ اللہ کی طرف سے، العزیز الحکیم جو زبردست ہے، حکمت والا ہے. بار بار اس بات کو دہرایا جاتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے تاکہ یقین کی کیفیات پیدا ہوں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 2 صفات، العزیز الحکیم جو زبردست ہے، حکمت والا، کہ یہ کسی معمولی ہستی کی طرف سے آنے والی کتاب نہیں، یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں، یہ زبردست اور حکمت والے کی طرف سے ہے. انہی 2 صفات پر پچھلی صورت کا اختتام بھی ہوا تھا، اور اب انہی 2 صفات سے سورۃ الاحقاف کا آغاز بھی ہو رہا ہے. ما خلقنا السماوات والارض، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، الا مگر بالحق حق کے ساتھ، واجل مسمی اور مقررہ مدت تک کے لیے. یہ تمام کائنات ایک مقررہ مدت تک کے لیے بنائی گئی ہے. ایک وقت آئے گا کہ اس کا سارا نظام بکھر جائے گا. تو جہاں آسمان اور زمین کی پیدائش کا ایک خاص مقصد بھی ہے، اور وہ مقصد یہ بھی ہے کہ انسانوں کی آزمائش کی جائے، اور دوسرا اس کا وقت بھی مقرر ہے. ایک وقت آئے گا کہ جب یہ کائنات ختم کر دی جائے گی. وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، بہت سارے لوگ اس اجل مسمى کو معمولی سمجھتے ہیں، اسی لیے اپنے مقصد تخلیق سے غافل ہیں. اسی مقصد کو یاد کرانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، تاکہ لوگ ان کی بات مان کے اپنی آخرت کو سنوار سکیں. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، عما اس چیز سے جو انذروا وہ خبردار کیے گئے، معرضون اعراض برتنے والے ہیں. جس چیز سے ان کو خبردار کیا جا رہا تھا، جس پر ان کو بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے تھی، وہ اسی سے ہی منہ موڑے ہوئے ہیں. وہی بات کہ اجل مسمى کو بہت معمولی سمجھ کر اعراض برتنے لگے. معرضون بے رخی برتنا، توجہ نہ کرنا. تو یہ کافر لوگ نہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی اس کی تیاری کرتے ہیں. قل کہہ دیجئے، ارأیتم کیا غور کیا تم نے، ما تدعون جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ارونی دکھاؤ مجھ کو، ماذا خلقوا کیا کچھ انہوں نے پیدا کیا ہے، من الارض زمین میں سے. ارونی کا جو لفظ ہے بمعنی اخبرونی ہے، خبر دو مجھ کو، بتاؤ مجھ کو.
کہ ان کی تخلیق کی کوئی لسٹ ہے جن کو تم اللہ کے سوا شریک ٹھہراتے ہو؟ من الارض زمین سے، ام لہم یا ان کے لیے شرکن کوئی حصہ ہے فی السماوات آسمانوں میں، یا آسمانوں میں انہوں نے کوئی چیز بنا رکھی ہے، کیا ان کی تخلیق کی کوئی چیزیں موجود ہیں؟ ایتونی لاؤ میرے پاس بکتابن کوئی کتاب، من قبل ھذا جو اس سے پہلے ہو، یعنی قرآن سے پہلے. من قبل ھذا سے مراد قرآن سے پہلے تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب آئی ہو جس سے تمہیں شرک کی کوئی دلیل ملتی ہو تو بتاؤ. او یا اثارتن باقی ماندہ من علم علم سے. اثارتن کا مطلب وہ روایات جس کا اثر باقی ہو، جو دلیل سے ثابت ہو، جو تحقیق اور تجربے سے ثابت ہو. مراد عقلی دلیل ہے، علمی دلیل ہے. بعض مفسرین نے اثارتن من علم کے معنی واضح علمی دلیل کے لیے. اس صورت میں کتاب سے پھر نقلی دلیل یعنی ریویلڈ نالج، لکھی ہوئی چیز، اور اثارتم من علم سے پھر عقلی دلیل مراد ہوگی. بکتابن سے مراد نقلی دلیل، نقلی ریٹرن میں جو ہوتی ہے، لکھی ہوئی، نقل کی ہوئی. اور او اثارتم من علم سے عقلی دلیل مراد لی جائے گی، اسٹیبلشڈ نالج جسے کہتے ہیں. کتاب تو ریویلڈ نالج ہے نا. ایک دوسرا معنی بھی اس کا لیا گیا ہے اثارۃ من علم کا، بقیۃً من علم، یعنی پہلے انبیاء کی تعلیمات کا باقی ماندہ حصہ جو قابل اعتماد ذریعے سے نقل ہوتا آیا ہو اور اس میں شرک کی کوئی دلیل ہو. یہ دوسرا معنی ہے، پہلے انبیاء کی تعلیمات کا باقی ماندہ حصہ. دونوں طرح کے علم میں ان مشرکین کو شرک کی کوئی دلیل نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی کوئی دلیل اتاری ہی نہیں. جب بھی ان سے پوچھا گیا ان کے شرک کے بارے میں، ان کے پاس ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے تھے تو ہم بھی ایسا کرتے ہیں. ان کے پاس کوئی علمی دلیل تھی ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ مشرکین سے معبودان باطل کی عبادت کرنے کی دلیل مانگ رہے ہیں کہ کیا ان کے پاس قرآن سے پہلے کوئی آسمانی کتاب آئی جس میں ان کے عقیدے کی دلیل ہو، یا ان کے پاس پچھلے انبیاء کی تعلیمات میں سے کوئی ایسی تعلیم موجود ہے جس میں ان کے شرک کی دلیل ہو. کیا ان کے پاس اپنی تحقیق اور اپنے تجربے سے کوئی دلیل ہو؟ تو ایسی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. ومن اضل، اور کون زیادہ بھٹکا ہوا ہو سکتا ہے، ممن اس سے جو یدعو پکارتا ہے من دون اللہ اللہ کے سوا، من لا یستجیب لہ اسے جو نہیں جواب دے سکتے اس کے لیے، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک. سب سے زیادہ گمراہ وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کو پکارتے ہیں جو ان کی دعا کا نہ تو جواب دے سکتے ہیں اور نہ ان کی دعا کو وہ سنتے ہیں. تو ان کے شرک کو رد کرنے کے لیے یہ آیت آئی ہے. یہ تو قیامت کے دن تک جواب دینے پر کوئی قدرت نہیں رکھتے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ، حالانکہ وہ ان کی دعا سے، ان کی پکار سے غافلون، غافل ہیں، تو بالکل بے خبر ہیں. جو بت ہیں وہ بھی نہیں سنتے، اور جو قبروں میں ہیں وہ بھی نہیں سنتے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ، کانو وہ ہوں گے، لہم ان کے لیے، وہ ہوں گے یعنی معبودان باطل ہوں گے،
لہم ان کے لیے یعنی پکارنے والوں کے لیے، اعداء دشمن، یہ معبودان باطل اپنے پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا اور وہ ہوں گے بِعِبَادَتِهِمْ ان کی عبادت کے کافرین منکر، یہ معبودان باطل ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ جب قیامت کے دن میدان محشر میں سب لوگ جمع ہوں گے تو جتنے بھی معبودان باطل ہیں وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے، یعنی ان سے اعلان برات کریں گے اور صاف صاف کہہ دیں گے کہ ہم نے انہیں نہیں کہا تھا کہ یہ ہماری عبادت کریں، اور ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ انہوں نے ہماری عبادت کی تھی۔ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ہم ان سے اعلان برات کرتے ہیں، اعلان بیزاری کرتے ہیں۔ یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ آپ نے پیچھے پڑھا تھا حضرت عیسیٰ کے بارے میں، جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے کہا تھا کہ تمہاری عبادت کی جائے، تو جو انہوں نے جواب دیا تھا کہ میں نے تو نہیں کہا۔ تو جو اللہ کے نیک بندے تھے انہوں نے تو کبھی نہیں چاہا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی جائے، لیکن جنہوں نے چاہا، جو معبودان باطل تھے، وہ بھی کل قیامت کے دن انکار کر دیں گے۔ اس کا ایک دوسرا معنی بھی لیا جاتا ہے، وہ یہ کہ شیاطین بھی مکر جائیں گے کہ ہم نے تو نہیں ان کو زبردستی عمل کروایا۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا اور جب پڑھی جاتی تھیں ان پر ہماری آیات بینات روشن، قال الذین کفروا کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للحق حق کے لیے، لما جاءہم جب وہ آ گیا ان کے پاس، ھذا سحر مبین یہ ہے جادو کھلا۔ یہ قرآن کو جادو کہتے تھے اور اس کی وجہ تھی، پہلی وجہ اس کی یہ تھی کہ قرآن میں اتنی تاثیر ہے کہ اس سے دل بدل جاتے ہیں۔ تو جب لوگ اس پر ایمان لاتے تھے ان کے دل بدل جایا کرتے تھے، تو یہ کہتے تھے یہ تو سحر مبین ہے، کھلا جادو ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ چونکہ جادو سے گھروں میں پھوٹ پڑتی ہے تو قرآن پڑھنے والوں کا اپنے گھر والوں سے تعلق کم ہو رہا تھا، تو کہتے کہ یہ تو جادو ہے، یہ کتاب گھروں میں پھوٹ ڈلوا رہی ہے، یہ تو سحر مبین ہے۔ ام یقولون یا وہ کہتے ہیں افتراہ کہ اس نے گھڑ لیا ہے اس کو۔ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی گھڑ لیا ہے۔ قل کہہ دیجئے ان افتریتہ اگر میں نے گھڑ لیا ہے اس کو، فلا تملکون تو نہیں تم مالک ہو سکتے، لی میرے لیے، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، شیئن کسی چیز کے۔ اگر میں نے تمہیں گمراہ کرنے کے لیے خود سے اگر اس کو گھڑا ہے تو اللہ سے مجھے کون بچائے گا؟ اس بارے میں قرآن پاک کی کچھ اور آیات بھی آتی ہیں۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 44 سے 46 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ اگر وہ ہم پر کوئی بات بنا کر لگا دیتا تو یقیناً ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے، پھر یقیناً ہم اس کی جاں کی رگ کاٹ دیتے۔ ان آیات میں بھی یہی بات ہو رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات بتاتے تو ان کے ساتھ ہم یہ سلوک کرتے۔ اور یہاں پر قرآن پاک میں جو ہم سورہ احقاف میں پڑھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ اگر میں اپنی طرف سے اس کو گھڑوں گا تو پھر اللہ سے مجھے کون بچائے گا؟ ہوا اعلم وہ خوب جانتا ہے بما تفیدون
ساتھ اس کے جو تم پڑھتے ہو، فیہ اس میں. تفیضون کا جو لفظ ہے افادہ سے ہے، کسی بات میں نکتہ چینی کرنا. وہ اللہ ان باتوں کو زیادہ جاننے والا ہے جس میں تم مشغول ہوتے ہو، تم شروع کرتے ہو یا جو تم پڑھتے ہو، کیونکہ یہ قرآن کو نکتہ چینی کرنے کے لیے پڑھا کرتے تھے. کفا کافی ہے، بھی ساتھ اس کے، شہیدن گواہ ہونا، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان. وہی اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر کافی ہے. وہو الغفور الرحیم، اور وہ غفور الرحیم ہے. یعنی اگر اب بھی تم باز آ جاتے ہو تو اللہ غفور الرحیم ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا، تم پر رحم فرمائے گا. جو بھی کفر چھوڑ کر اسلام کو قبول کرے گا تو اللہ اس کے لیے غفور الرحیم ہے. قل کہہ دیجئے، ما کنتو نہیں ہوں میں، بدعن انوکھا، من الرسلی رسولوں میں سے. بدعن کا لفظ با دال عین سے نکلا ہے، کسی چیز کی ابتدا کرنا جس کی مثال موجود نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ ان مشرکین مکہ کو کہہ دیجئے کہ میں اللہ کا کوئی پہلا نبی نہیں ہوں، کوئی انوکھا نبی نہیں ہوں، میرے جیسے اور بھی پیغمبر آ چکے ہیں، اور نہ ہی میں نے کوئی ایسی نئی بات کی ہے. وما ادری، اور نہیں میں جانتا، ما یفعل، کیا کیا جائے گا، بھی میرے ساتھ، ولا بکم، اور نہ تمہارے ساتھ. میں یہ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا. ان نہیں، اتبعو میں پیروی کرتا، الا مگر، ما یوحا اس کی جو وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، میں تو اپنی طرف آنے والی وحی کی پیروی کرتا ہوں. وما انا، اور نہیں ہوں میں، الا نذیر مبین مگر خبردار کرنے والا کھلم کھلا. پیغمبر کا کام صرف اور صرف پہنچانے کا ہے، ان کو کسی بھی شخص کے انجام کی خبر نہیں ہوتی. وہ یہ نہیں جانتے کہ کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا، اس بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا. قیامت کے دن کا مالک، مالک یوم الدین، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے بخاری کی، خارجہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ام عائلہ انصار کی ایک عورت تھی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی. اس نے کہا کہ جب انصار نے مہاجرین کی آباد کاری کے لیے قرعہ ڈالا تو عثمان بن مظعون کا قرعہ ہمارے نام نکلا، وہ ہمارے پاس رہنے لگے. وہ بیمار ہو گئے، ہم نے ان کی تیمارداری کی، آخر ان کا انتقال ہو گیا. ہم نے انہیں کفن پہنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. اس وقت میں نے کہا، ابو صاحب، یہ عثمان بن مظعون کی کنیت تھی، اللہ تم پر رحم کرے. میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تمہیں عزت دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے اسے عزت دی ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے معلوم نہیں. تب آپ نے فرمایا، عثمان بن مظعون کی موت واقع ہو گئی ہے اور مجھے اس کی بھلائی کی امید ہے، لیکن یقین کے ساتھ میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. اللہ کی قسم، میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن میں بھی نہیں جانتا کہ اس سے کیا سلوک کیا جانے والا ہے. ام عائلہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم، اس کے بعد میں نے کبھی کسی کی ایسی تعریف نہیں کی، کسی کے بارے میں بھی نہیں پتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم،
کہ میں اپنے بارے میں اور تمہارے بارے میں نہیں جانتا، میرا کام صرف اور صرف وحی کا پہنچانا ہے، میں کسی کو اس کے انجام کے بارے میں نہیں بتا سکتا کہ فلاں جنت میں جائے گا، فلاں دوزخ میں جائے گا۔ تو آپ سوچیں کہ ہمیں اپنی زبان کا کتنا خیال رکھنا ہے کہ اس سے صرف اور صرف حق ہی نکلے، کسی کے بارے میں بھی ایسے کامنٹس نہیں دینے چاہیے۔ ہاں، یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جو شخص مرا ہے آپ کے نزدیک وہ نیک تھا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ان کے بارے میں اللہ سے اچھی امید ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قل کہہ دیجئے، ارأیتم کیا سوچا تم نے، ان اگر کانا ہے وہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی قرآن اگر اللہ کی طرف سے ہے، وَكَفَرْتُمْ بِهِ اور کفر کیا تم نے ساتھ اس کے، بِهِ کی ضمیر بھی قرآن کی طرف ہی جاری ہے۔ بھلا دیکھو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا، وَشَهِدَ شَاهِدٌ اور گواہی دے چکا ایک گواہ، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، علی مثلہ اوپر اس کی مانند کے، یعنی تورات جیسی کتاب پر، مراد قرآن ہے، فآمن پس وہ تو ایمان لے آیا، وہ شاہد جو بنی اسرائیل سے تھا وہ تو ایمان لے آیا، واستکبرتم اور تم نے تکبر کیا، یعنی مکہ والوں تم نے تکبر کیا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یہدی القوم الظالمین نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِن بنی اسرائیل، اس سے کچھ مراد دی گئی ہیں کہ یہ گواہ کون تھا۔ ایک مراد کہ یہ اسم جنس ہے، اس لیے ہر بنی اسرائیل کا ایمان لانے والا مراد ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ اسم جنس ہے، اس لیے ہر بنی اسرائیل کا ایمان لانے والا اس سے مراد ہے۔ کچھ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ مکہ میں رہنے والے بنی اسرائیل کا کوئی شخص تھا جس کی بات ہو رہی ہے۔ اور تیسرا معنی عبداللہ بن سلام مراد لیے گئے ہیں، کیونکہ صحیحین سے اس کی دلیل بھی ملتی ہے، اور امام شوکانی رحمہ اللہ بھی اسی مراد کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو تیسری مراد عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ پہلے یہود کے بہت بڑے عالم تھے، پھر یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام تو مدینہ میں ایمان لائے تھے، تو بعض نے کہا کہ یہ پیشین گوئی ہے جو پہلے مکی صورت میں آ گئی ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ آیت مدنی ہے لیکن یہ مکی صورت میں آ گئی ہے۔ تو بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے اس تیسرے معنی کو لے کر کہ یہ پیشین گوئی تھی جس کا ذکر مکی صورت میں کر دیا گیا ہے، یا پھر یہ آیت مدنی ہے اور مکی صورت میں شامل کی گئی ہے۔ صورت مکی ہے اور ذکر بنی اسرائیل کا ہے، تو اہل مکہ کو سمجھانے کے لیے یہ ذکر آیا ہے۔ اس بارے میں جو روایت آتی ہے ایک ترمذی کی ہے اور ایک بخاری اور مسلم کی ہے، جس سے تیسرے معنی کو تقویت ملتی ہے۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے، عبداللہ بن سلام کے بھتیجے سے روایت ہے کہ جب باغیوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا ارادہ کیا تو عبداللہ بن سلام ان کے پاس گئے، یعنی حضرت عثمان کے پاس گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ عبداللہ نے کہا کہ آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ سیدنا عثمان نے کہا کہ تم باغیوں کے پاس جاؤ اور انہیں مجھ سے دور رکھو، تمہارا باہر رہنا اندر رہنے سے زیادہ مفید ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن سلام لوگوں کے پاس آئے اور کہا، لوگوں، جاہلیت میں میرا نام فلاں یعنی حسین تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام عبداللہ رکھا،
اور اللہ کی کتاب میں کئی آیات میرے بارے میں نازل ہوئی ہیں، چنانچہ آیت شہید شاہد من بنی اسرائیل میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، نیز یہ آیت وکفا باللہ شہیدہ من عندہ علم الکتاب سے مراد بھی میں ہوں۔ سنو، اللہ کی ایک تلوار ہے جو تم سے پوشیدہ ہے، اور اسی شہر میں فرشتے تمہارے ہمسائے بنے ہوئے ہیں، یہ وہی شہر ہے جہاں تمہارے نبی آئے تھے، لہٰذا اس شخص یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ کی قسم اگر تم نے انہیں قتل کیا تو تمہارے ہمسائے فرشتے تمہارے ہاں سے رخصت ہو جائیں گے، اور اگر اللہ کی چھپی ہوئی تلوار نکل آئی تو تا قیامت پھر میان میں نہ جائے گی۔ باغیوں نے عبداللہ کی تقریر سن کر کہا کہ اس یہودی کو بھی مار ڈالو اور عثمان کو بھی مار ڈالو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو اس روایت میں خود عبداللہ بن سلام جو ہیں اس آیت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس سے مراد میں ہوں۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی شخص کے بارے میں جو زندہ ہو اور زمین پر چل رہا ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس کا جنتی ہونا نہیں سنا سوائے سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور بنی اسرائیل میں سے ایک شہادت دینے والے نے اس جیسے قرآن کی شہادت دی، پھر وہ ایمان لے آیا اور تم نے تکبر کیا، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو صحیحین میں یہ والی روایت بھی عبداللہ بن سلام کے معنی کو تقویت دیتی ہے۔ عبداللہ بن سلام کے متعلق بخاری کی روایت میں آتا ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو عبداللہ بن سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور چند باتیں پوچھنے کے بعد اسلام لے آئے۔ پھر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی لوگ بہتان تراش ہیں، یعنی الزام بہت لگاتے ہیں، آپ ان سے میرا حال پوچھئے مگر انہیں میرے مسلمان ہونے کی خبر نہ ہو۔ چنانچہ یہودی آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم میں عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے؟ وہ کہنے لگے، ہم سب سے اچھا، اچھے کا بیٹا، اور ہم سب سے افضل اور افضل کا بیٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو کیا تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے؟ کہنے لگے، خدا نہ کرے، اللہ اسے اسلام سے محفوظ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوبارہ یہی سوال کیا اور یہود نے پھر یہی جواب دیا۔ اب عبداللہ بن سلام جو وہیں چھپے بیٹھے تھے شہادتین پڑھتے ہوئے نکل آئے۔ یہودی یہ کلمے سن کر کہنے لگے، عبداللہ تو ہم سب سے خراب آدمی اور خراب آدمی کا بیٹا ہے، اور انہیں برا بلا کہنے لگے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسی بات کا ڈر تھا۔ بعض علماء نے اس گواہ سے مراد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی لیا ہے کہ سب سے بڑے گواہ تو وہ خود تھے، جو ہزاروں سال پہلے یہ گواہی دے چکے تھے کہ بنی اسرائیل کے اقارب اور ان کے بھائی یعنی بنی اسماعیل سے ہی ایک رسول آئے گا۔ تو کچھ مفسرین شہید شاہدن سے مراد حضرت موسیٰ کو بھی لیتے ہیں، لیکن جو تیسری مراد میں نے آپ کو بتائی وہ راجح ہے، کیونکہ دو احادیث اس معنی کو تقویت دیتی ہیں، سپورٹ کرتی ہیں۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ، اور گواہی دے چکا ایک گواہ، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، عَلَى مِثْلِهِ، اوپر اس کی مانند کے، یعنی تورات جیسی کتاب پر، مراد قرآن ہے۔ تورات نے بھی گواہی دی ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن میں توحید اور قیامت کے ثبوت ہیں جو کہ تورات ہی کی مثل ہے۔ جو بات توحید اور قیامت کے بارے میں تورات میں موجود ہے وہی قرآن میں بھی موجود ہے۔ تو علی مثلہ، اوپر اس کی مانند کے ہی، یعنی یہ کتاب تورات قرآن جیسی ہی ہے، یا قرآن تورات جیسی ہی ہے۔ فآمن، پس وہ ایمان لے آیا، واستکبرتم، اور تم نے تکبر کیا۔
ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين، أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين، قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد
وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.